لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ شکم مادر ہی سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر، مادر ذات ولی تھے، لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو قطبیت کا مقام عطا فرمایا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہونے کے باوجود بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے راستے میں قدم بڑھانا ضروری ہے، علم کی طرف پیش رفت کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کتنے بڑے مؤدب تھے، اللہ عز و جل کے فرامین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کس طریقے سے عمل پیرا تھے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے طالب علمی کے واقعات کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بندہ، اللہ عز و جل کے یہ مقبول بندے کس طریقے سے مؤدب تھے۔ اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کم و بیش 21 سے 22 سال کی ہوگی۔ آپ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جانتے ہیں آپ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن لوگوں کی سچویشن دیکھنے کے بعد، لوگوں کی زندگی دیکھنے کے بعد، لوگوں کی بد اخلاقی دیکھنے کے بعد، لوگوں کی بے راہ روی دیکھنے کے بعد، وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی جو کم و بیش 32 یا 36 سال کی عمر کے اندر شیخ جامعہ بن چکے تھے، اور اس زمانے میں شیخ جامعہ کا لقب بہت بڑا، اور اس عمر میں اتنے بڑے عہدے پر پہنچنا یہ بہت اونچا مقام تھا، لیکن لوگوں کی سچویشن دیکھی، لوگوں کے حالات دیکھے، نصیحتوں کے باوجود، ان کو سمجھانے کے باوجود نہ اخلاق سنور رہے ہیں، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد اور جامعہ نظامیہ کو چھوڑ کر نکلنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ادھر سے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نکلتے ہیں، اور ادھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد کے اندر ورود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک محقق نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، عقل سنوارنے والے غوث پاک سے پہلے موجود تھے، دل سنوارنے والا کوئی نہیں تھا۔ غوث پاک آئے تو عقل نہیں سنوار رہے ہیں، دل کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دل سنوارا، ایسا دل سنوارا۔ اب یہاں حضور کی ایک سنت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اللہ، تاکہ غوث پاک کا مقام سمجھ میں آئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا، حضور اسی وقت کچھ فرماتے جب رب قدیر فرمانے کا حکم دیتا، اور جب حضور فرماتے تو حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جب کچھ فرمایا کرتے تو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ساتھیوں نے کہا اے ابن عاص، تم سرکار کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی جمال میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا، تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے عمرو بن عاص، اب تم لکھنا چھوڑ چکے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کسی نے یہ کہا آقا کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، جو بات حضور فرمائے وہی لکھنی چاہیے۔
تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا سنو میری زبان پر کبھی حق کے سوا کوئی بات آتی ہی نہیں. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. توجہ چاہوں گا، سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ مولا فرمانے کا حکم نہ دے. پورے قرآن مقدس کو آپ دیکھیں، بے شمار مقامات پر قل ان کنتم تحبون اللہ قل هو اللہ احد. اس طریقے سے آپ دیکھیں قل هو القادر، آیات کے انبار لگے ہوئے میرے محبوب تم کہہ دو، میرے محبوب تم کہہ دو. تو جب کہنے کا کہا جاتا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی سنت پر عمل. غوث پاک کا دیکھیں کہ غوث پاک نے علم حاصل کر لیا، علم کے اعتبار سے بلندی کے مقام پر فائز ہو چکے، اللہ اکبر، لیکن تقریر نہیں کر رہے ہیں، خطاب نہیں کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم خواب میں فرمایا عبد القادر لوگوں کو نصیحت کرو تو کہتے ہیں میں عجمی ہوں، پتہ نہیں میں کس طریقے سے خطاب کروں. سرکار نے اپنا لعاب دہن سیدنا غوث پاک کے منہ میں رکھا اور اس کے بعد مولا علی نے، سرکار نے 7 مرتبہ، مولا علی نے 6 مرتبہ جب لعاب دہن رکھا اور فرمایا گیا خطاب کرو. اب آپ دیکھیں غوث پاک حضور کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے، مولا علی کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے، لیکن جب اس کے بعد آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا تو ایک ہی وقت کے اندر 70 ہزار لوگوں نے توبہ کی اور بے شمار لوگ داخل اسلام ہوتے ہوئے نظر آئے. ایک مرتبہ لوگوں کی زندگیوں لوگوں میں گھرے ہوئے رہنے کی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں جی چاہتا ہے کہ وہ دور جو مجاہدے کا دور تھا جس میں میں جنگل و بیابان میں رہتے ہوئے گھاس پتے اور پانی کھا کر زندگی گزارتا اور اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا، پھر سے میں وہی زندگی اختیار کر لوں. لیکن کیا کروں، میرے نبی کا حکم ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، اس لیے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور کچھ لوگوں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.